अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम जो बाहर से खाना खाते हैं वो खाना या तो हम रेस्टोरेंट से खाते हैं, वो अच्छे दरमियाने दर्जे के हर तरह के रेस्टोरेंट हो सकते हैं, और जो हम बाहर से खाना खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा स्ट्रीट फूड का होता है, जिसके बारे में हमेशा ही हम फ़िक्रमंद रहते हैं, झिझकते हैं कि पता नहीं ये ठीक होगा या नहीं होगा, गैर मियारी तो नहीं होगा, किन हालात में बना होगा, क्योंकि इनके बनाने के मनाज़र हम आपको बहुत से वीलॉग में दिखा चुके हैं कि जितना गलीज़ उतना लजीज़। और जब भी आवाज़ उठती है, फूड अथॉरिटीज़ इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेती हैं, तो लोग इन पर तनकीद करना शुरू हो जाते हैं कि ये गरीब मारी कर रहे हैं। और अगर इन पर छोड़ दिया जाए कि स्ट्रीट फूड बनाने वाले ख़ुद से अपना मेयार ठीक कर लें और SOPs के तहत काम कर लें, तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इनके पास इतने वसाइल नहीं होते हैं, ये उस तरह की अपनी कार्ट बना नहीं सकते हैं, क्योंकि ना ही इनके पास महारत है, ना वसाइल हैं और ना ही नॉलेज है। तो अब ये सिलसिला इसी तरह लटकता जा रहा था और मामला हल नहीं हो रहा था कि पंजाब फूड अथॉरिटी के जो मौजूदा DG हैं रफ़ाकत नसवाना साहब, जो कि बहुत ही दर्द दिल रखने वाले और नेक दिल आदमी हैं, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हम इस स्ट्रीट फूड के निज़ाम को हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक चलाकर उसमें ढाल कर दम लेंगे। तो उसके लिए उन्होंने ये नहीं किया कि इनको सज़ाएं दी जाए, पकड़ धकड़ की जाए, उठा के इनको यहाँ से दरबदर कर दिया जाए या सील कर दिया जाए। इसकी बजाय उन्होंने कहा कि इसकी रूट कॉज क्या है। इसकी रूट कॉज ये है कि इन लोगों को प्रॉपर इल्म नहीं है, इनको ट्रेनिंग दी जाए। तो इन्होंने ना सिर्फ ये काम किया कि मॉडल फूड स्टॉल बनवाए और बहुत से जो लोग हैं उनमें फ्री बांट दिए कि जी आप ये वाले हमारे स्टैंडर्ड मॉडल हैं फूड स्टॉल्स के, आप ये ले लें और इनके मुताबिक काम करें। उनके जो वर्कर्स हैं उनको ये इंसेंटिव दिया कि आपको हम ये फ्री देंगे, लेकिन आप हमारे से ट्रेनिंग लेंगे, आप अपने मेडिकल करवाएंगे, आप उन SOPs पर अमल दरामद करेंगे जो पंजाब फूड अथॉरिटी ने वज़ा की हैं, ताकि इस निज़ाम में सही और देर पा तब्दीली लाई जा सके। और इनकी देखा देखी बहुत से ऐसे लोग भी आ गए कि जी आप ये ट्रेनिंग हमें दे दें, हम आपके SOPs के मुताबिक ख़ुद अपने फूड स्टॉल बनवा लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बेहतर काम करना चाहते हैं, उनको ये इल्म नहीं था कि हम क्या क्या करें। तो पंजाब फूड अथॉरिटी ने और इन्होंने मिल के एक खामोश इनकलाब का आगाज़ कर दिया है। और अब वहाँ पे हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वहाँ पे साफ़ और ताज़े पानी से बर्तन धोने का इंतज़ाम कर दिया गया है, या अगर वहाँ पे साफ़ और ताज़े पानी का इंतज़ाम नहीं है तो उनको कहा गया कि आप डिस्पोजेबल बर्तन यूज़ करें। आप उस स्टॉल पे शीशे लगवाएं, जालियाँ लगवाएं, अंदर पंखे लगवाएं, ताकि इसको गर्द से भी बचाया जा सके, मक्खियों से भी बचाया जा सके। फिर कि आपने यूटेंसिल किस किस्म के इस्तेमाल करने हैं, आपने लकड़ी की रेड़ियाँ, लकड़ी के बेंचेस, लकड़ी के काउंटर इस्तेमाल नहीं करने हैं, ताकि उनके अंदर जो जर्म्स डिपॉजिट हो जाते हैं उसके ग्रूव्स के अंदर वो ना हो। स्टेनलेस स्टील और वो भी फूड ग्रेड का वो इस्तेमाल करना है। आपने सफाई के लिए जो कपड़े हैं वो भी गंदे नहीं इस्तेमाल करने, वो भी साफ़ करने हैं। वर्कर्स के मेडिकल करवा दिए गए, वहाँ पे हाथ धोने का इंतज़ाम करवा दिया गया। यानी देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़े काम नहीं थे, लेकिन आज तक किसी ने किए ही नहीं थे। तो ये काम शुरू करवा के तो बाकायदा मॉडल फूड स्टॉल्स लाहौर में तकसीम करने शुरू कर दिए हैं। अब इस मरहले पर ज़रूरत है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान की मदद की, जो अरबों रुपए एहसास प्रोग्राम के तहत लंगर खानों में दे रहे हैं। तो बजाय आप लोगों को मछली खिलाने के, उसकी बजाय आप उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दें, उन्हें मछली पकड़ने का तरीका सिखा दें, तो वो ज़्यादा बेहतर है।
تو یہ کام آپ جو لنگر خانے میں کھانا کھلا رہے ہیں اس کی بجائے اگر اس میں سے آپ آدھے پیسے یا ایک خاص اماؤنٹ آپ اس پروگرام کے لیے رکھ دیں تو یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کیا کرے گی کہ یہ آپ کے ان دیے ہوئے پیسوں سے جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو فوڈ بنا کے جن کے ہاتھ میں ذائقہ ہے جو اچھا فوڈ بنا کے خود بھی رزق کما سکتے ہیں اور اپنے ساتھ 5-5 10-10 گھروں کا چولہا بھی جلا سکتے ہیں ان کو یہ روزگار بھی دیں گے. نہ صرف روزگار بڑھے گا بلکہ ان کے ورکرز کے گھروں میں خوشحالی آئے گی, ہم عام عوام کی صحت بہتر ہوئے گی, ہمیں اچھا اور معیاری کھانا ملے گا, ہسپتالوں پر بوجھ کم ہوگا. تو یہ سارا کچھ ایک ہی لڑی میں سمویا جا سکتا ہے, ایک ہی ڈائریکشن میں ہے, اس کا آپ ایک سرا پکڑ لیں تو یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. پھر اس میں اخوت والے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیلپ فل ہو سکتے ہیں کہ وہ آ جائیں, وہ آ کے آسان شرائط پہ یہ فوڈ سٹال جو ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کولیبوریشن سے عوام میں بانٹ دیں. پھر اس میں ہمارے نور الامین مینگل صاحب جو کہ سیکٹری ہیں لوکل گورنمنٹ کے, وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں کیونکہ بہت انرجیٹک آدمی ہے. وہ اور پنجاب فوڈ اتھارٹی مل کے اس کو سٹینڈرڈائز کر سکتے ہیں. یہاں پہ جتنے ہماری یہ انکروچمنٹ ہیں جہاں پہ یہ فوڈ سٹال لگے ہوئے ہیں ان کے لیے باقاعدہ سائز ایک جیسا کر دیں, ان کو ریگولرائز کر دیں, ان کو لیگلائز کر دیں تاکہ وہاں پہ لوگ بیٹھ کے بآسانی اپنا کاروبار کر سکیں اور معیاری کھانا فراہم کر سکیں. پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے. وہاں پہ آپ جب اسٹریٹ فوڈ لیتے ہیں تو آپ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ معیار یہاں پاکستان میں بھی اپنایا جا سکتا ہے, جس کے لیے رفاقت نسوانہ صاحب جو کہ ڈی جی ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے, انہوں نے آغاز تو کر دیا ہے. اب ضرورت ہے ان ہیلپنگ ہینڈز کی جو سامنے آئیں, ان کے ساتھ کولیبوریشن کریں اور مل کے اس نظام کو بہتری کی طرف لے جائیں. تو اب آپ دیکھیے جو میں نے گفتگو کی ہے رفاقت نسوانہ صاحب سے, ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی سے, تو دیکھیے ان کا ویژن کیا ہے اور کیسے اس معاملے کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. سر اس میں آپ کا کیا ویژن تھا اسٹریٹ فوڈ کو جو آپ نے ہائیجینیکلی آپ نے سیٹ کیا ہے, اس نظام کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ اس میں جی بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ لاہور کا جب ہم لاہور کو دیکھتے ہیں تو لاہور میں سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ فوڈ کی ہے اور فوڈ پہ لوگوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے, سوشلائز لوگ جا کے کھانے کی ٹیبل پہ کرتے ہیں. اس کلچر میں لاہور کے ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ لاہور کا کلچر ہم ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. اس میں ہمارا بڑا خواہش ہے کہ جس طرح کا اچھا اور لاہور کی اسپیشلٹی تھی اچھا فوڈ اور صاف ستھرا فوڈ, اس طرح کے فوڈ کو ریوائیو کر سکیں. تو ہم نے اس پہ جب بہت زیادہ ڈیلیبریشنز کی, جب ہم پیونیٹیو میئرز لیتے تھے تو یہ کیونکہ بہت چھوٹے لیول کے کاروبار لوگوں کے ریڈیو پہ جو چلاتے ہیں وہ ڈیلی شاید اپنی انکم سے گزارا چلاتے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پلان بنایا کہ کیونکہ یہ ایک میجر سیگمنٹ ہے آپ کے فوڈ جو پروڈکشن ہے یہاں پہ آپ کی سوسائٹی کو جو پرووائڈ کر رہے ہیں, اور زیادہ تر دہاڑی دار لوگ اور مطلب آفسز کے جو لوگ ہیں وہ کوشش پریفر کرتے ہیں کہ جا کے کارٹ سے یا اس طرح کے چھوٹے پوائنٹ سے کھانا کھاتے. لاہور میں یہ ایک کلچر ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ آئیڈیا ہمارے ذہن میں آیا کہ ہم ان کو کارٹس پہ اب محنت کرنا شروع کریں. تو ہم نے بجائے اس کے کہ ان کو پیونیٹیو میئرز لیے جائیں تو ان کو ہم نے ہینڈ ہولڈنگ کے ساتھ کوشش کی. ہم نے ایک کرائٹیریا سب سے پہلے بنایا, اس کرائٹیریا کے مطابق ہم نے وہ لوگ چنے جہاں پہ مطلب اپیرنٹلی زیادہ لوگ کھانا کھانے آتے ہیں تاکہ زیادہ پبلک کو ہم اس میں افیکٹ کر سکیں. تو ان لوگوں کو چنا, ان کی کارٹس دیکھی, بہت ہائیجین کی صورتحال بڑی خراب تھی, کارٹس ٹوٹی پھوٹی اس طرح کی چیزیں تھیں, برتن نہیں تھے صاف جہاں پہ پروڈیوس کیا جاتا تھا کھانا. تو ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا. ہم نے پھر پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انگیج کیا اور یہ ٹوٹل جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی کولیبوریشن سے یہ سارا پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا جی. اور اس میں ساری کاسٹ جو کارٹ کی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر دیتا ہے. ان کو ہم نے تھوڑا سا کوشن دے دیا کہ وہ اس پہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ
اپنی ایڈورٹیزمنٹ کی کاسٹ میں سے یہ چیز بنوا سکیں. یعنی حکومت کے خزانے پر بوجھ ڈالے بغیر آپ نے نظام کی اصلاح بھی کر دی. یہ ایک طرح سے ریفارمسٹ ایک پالیسی ہے جس میں گورنمنٹ ٹیکس چیکر سے ہم کو خرچہ بھی نہیں کر رہے, پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کیا ہوا ہے اور وہ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں جہاں پہ فٹ فلو زیادہ لوگوں کا تھا اور وہاں پہ ان کی کم از کم سیل اچھی تھی, مطلب لوگ ذائقے کو پسند کرتے تھے ان کے. انیشیل سٹیج پہ ہم نے ان لوگوں کو فوکس کیا, لیکن الٹیمیٹ ہمارا گول یہ ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کی ہر گلی میں, ہر بازار میں اس طرح کی کارٹس ہوں. اسی لیے ہم نے اس کا ماڈل فوڈ سٹال کے نام سے اس کو لانچ کیا تاکہ جو لوگ خود سے افورڈ کر سکتے ہیں وہ خود بھی اس پہ شفٹ ہو جائیں, تاکہ ان کو لوگوں کو بھی, کارٹس والوں کو یہ ایک انسیکیورٹی ہمیشہ رہتی ہے کہ فوڈ اتھارٹی والے ہمارے خلاف ایکشن لے لیں گے, صفائی نہیں ہے صحیح. تو ان کے لیے ہم نے ایک رول ماڈل دے دیا ہے کہ اگر آپ اچھا کاروبار اس لیول کا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کارٹ پہ آ جائیں اور اس طرح کا ماڈل آپ فوڈ گریڈ کارٹ بنوائیں, فرائنگ کے لیے بھی اور نان فرائنگ کے لیے بھی, اور اس پہ اچھے فوڈ گریڈ آپ برتنوں میں چیزیں سرو کریں تاکہ عوام کو ہیلدی اور سیف فوڈ مل سکے. تو آپ ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں؟ جی, ان کو جتنے ہم نے سلیکٹ کیے, ہمارے پاس ابھی یہ رجسٹریشن کا سلسلہ جاری ہے, اپلیکیشنز ہمارے پاس آتی رہتی ہیں, ہم اس کو اس کرائٹیریا میں جانچتے ہیں, جو بندہ اس کرائٹیریا میں فٹ آتا ہے پھر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کرتے ہیں, وہ کارٹس بنوا کے تو پھر ان کو پہلے ہم ٹریننگ دیتے ہیں اس کارٹ کی مینٹیننس کی بھی. یہ اس میں سب سے بڑا کنسرن ہمارا یہ ہے کیونکہ اب یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی سے یہ پروجیکٹ لانچ ہوا ہے تو ان کو ہم مانیٹر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ویک میں ٹوائس اے ویک ضرور کریں. ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو ہائیجین کا پابند بنانا ہے, اپنی کوالٹی آف فوڈ کو انشور کرنا ہے, کون سی چیزیں یوز کرنی ہے کون سی نہیں کرنی ہے, اور اس کے بعد پھر ان کا ہم لائسنس بناتے ہیں. لائسنس بنا کے تو ان کو اس کے بعد یہ کارٹ ڈیلیور کرتے ہیں پھر وہ, تاکہ اس کو اچھے طریقے سے آپریٹ کر سکیں. ناظرین, آپ نے ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی کی گفتگو سنی اور مجھے یقین ہے کہ اگر اسی جذبے کے تحت کام کیا جائے تو بہت جلد ہم اپنے اسٹریٹ فوڈ کے معیار کو بھی بہتر بنا لیں گے. یعنی تھوڑی سی ایفرٹ درکار ہے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے پھوٹے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.